زندگی نہیں تو حقیقت زندگی کیا ہے؟ زندگی کیا ہے؟ وہ ہے رب کی رضا، اللہ کی رضا، اور وہی بندے چاہتے ہیں جو اس کے دوست ہوتے ہیں۔ دوست تو ہو چاہنا باقی ہے، کیونکہ یہاں سے پہلا قدم تو رکھ لیا، اس کے بعد پھر رک گئے، اور اس رکنے کی خرابی کیا ہوئی؟ آج ہمارے سماج سے بدبو آ رہی ہے، آ رہی نہیں آ رہی؟ کون سا ایسا کرپشن ہے جو ہمارے درمیان نہیں؟ جھوٹ ہم بولتے ہیں، فریب ہم کرتے ہیں، دھوکے بازی ہم کرتے ہیں، زناکاری ہم کرتے ہیں، جوا ہم کھیلتے ہیں، شراب ہم کھیلتے ہیں۔ کون سی آبادی ہے جو ان عیبوں سے پاک ہے؟ اللہ اللہ، بولو، کیا آپ کو اپنے آس پاس نظر نہیں آتا؟ بالکل، کہیں محمد اسلم یہ کرتا ہوا نظر آتا ہے، کہیں رزاق یہ کام کرتا ہے، کہیں غلام مصطفیٰ، نام بڑے پیارے پیارے اور کلمہ گو ہے، یہ بھی ہے کلمہ گو ہے، تو رک گیا، اپنی دشا بدل دی۔ اور ایک بات جان لو، جب انسان ہے، سنو، جا کے بیٹھو، صاحب محفل کے آداب سیکھو۔ دشا بدل گئی، اور یہ بات جان لینا، جب دشا بدلتی ہے تو دشا بدل جاتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا دشا کو ہمیشہ سیدھا رکھو، اسی لیے حکم ہے اہدنا الصراط المستقیم، سبحان اللہ سبحان اللہ، اسی لیے سیدھا رکھو اپنی دشا کو تاکہ دشا نہ بدل جائے۔ بے شک، سیدھے چلو گے تو دشا کچھ اور ہوگی، ٹیڑھے میڑھے ہو جاؤ گے تو دشا کچھ اور ہوگی۔ جو آج ہمارے سماج کے اندر، قوم و ملت کے اندر خرابیاں پائی جا رہی ہیں، یہ کیا ہے؟ دشا بدل گئی، اس لیے دشا بدل گئی۔ برادران ملت اسلامیہ، جو چلتے رہے رکے نہیں۔ اب آپ دیکھیے، آپ سوچتے ہیں کہ اگر میں کام نہیں کروں گا، کس نے منع کیا ہے کہ کام نہ کرو؟ ارے تم اپنے کھیتوں میں کام کر رہے ہو، ہل چلا رہے ہو، ارے وہاں پانی نہیں ہے تو مٹی تو موجود ہے، تیمم کر کے نماز ادا کر اللہ، نہیں یہ کر سکتے؟ جب پورا دن تم کھیت میں ہل چلا سکتے ہو تو 4 رکعت نماز نہیں؟ بولو، رک گئے ہو کیونکہ تم نے زندگی ہل چلانے کو مان لیا ہے، جبکہ اصل حقیقت کیا ہے؟ حقیقت زندگی کیا ہے؟ رب کی رضا۔ بے شک بے شک، تو دوستو، اللہ راضی ہوگا نماز سے، اللہ راضی ہوگا روزے سے، اللہ راضی ہوگا حج سے، اللہ راضی ہوگا زکات سے، اللہ راضی ہوگا تمام عمل صالح سے۔ اسے بھی کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، ایسا نہیں ہے سب کچھ کو پیٹ کو مت بنا لو، یہ ایک ضرورت ہے۔ ضرورت کو زندگی بناؤ گے تو وہی والا حال ہو جائے گا کہ مردہ اور زندہ کی تمیز بھی کھو گئی۔ جی جی جی، زندہ کون ہے؟ مردہ۔ کبھی مردے کو زندہ کہو گے اور زندے کو مردہ کہو گے۔ جیسے ابھی آپ نے کہا پیڑ پہ ہریالی ہے تو زندہ، اور پتجھڑ کے موسم میں کہہ دیا اب زندہ، پھر دو باتیں ہو گئی نا، اختلاف ہو گیا۔ جی جی جی، برادران ملت اسلامیہ، ہمیشہ حقیقت کی طرف رہو۔ اب رہی بات کہ ہم صرف نماز روزہ کریں گے تو پھر باقی کیا کریں گے؟ کس نے کہا ہے بھائی؟ کس نے کہا؟ نیت، نیت، انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا تعلق نیت سے ہے۔ آپ سمجھے، جب آپ کھیتوں میں کھیتی کرنے جا رہے ہو، ہل چلا رہے ہو، اگر یہ سوچ کر نکلے یہ ذمہ داری مجھے میرے رب نے دی ہے، میرے گھر میں میری بیوی، میرے بچے، میری ماں، میرے بھائی، میرے بہن،
یہ سب منحصر ہے مجھ پر، اور ان کی ذمہ داری میرے رب نے مجھے دی ہے، اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ہل چلا رہا ہوں۔ تو دوستو وہ محنت خالص محنت ہی نہیں، عبادت میں شمار ہو، کہ اللہ کی دی ہوئی ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں۔ سمجھ گئے نا؟ تو ایسا نہیں ہے کہ ضائع ہو گئی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ محنتیں تمہاری ضائع ہو گئی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چھوڑ کیوں دیا؟ حقیقت کو بھی اپناؤ، علامتوں کو بھی اپناؤ، علامتوں کو بھی اپناؤ، حقیقت کو بھی اپناؤ۔ اب رہی بات ان دوستوں کو دیکھو، یہ کبھی رکتے نہیں، جنہوں نے ایک بار دوستی کر لی پھر رکتے نہیں، آگے بڑھتے چلے جاتے۔ حضرت محبوب الہی بدایوں سے نکلے، کھانے کو بھی نہیں، کھانے کو بھی نہیں، فاقے کرتے تھے اور علم حاصل کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک دوسری جو سب سے بڑی کمی ہمارے درمیان آئی، جس نے آج ہماری قوم اور ہماری ملت کے حال کر دیا، وہ کیا ہے؟ علم سے دوستی توڑ دی ہم نے۔ کوئی کہتا ہے پیسہ ہی نہیں ہے پڑھانے کے لیے، کوئی کہتا ہے 2 وقت کی روٹی کا بندوبست نہیں ہے، پڑھاویں کیسے؟ ارے 2 وقت بڑی مشکل سے کھانے کو ہو رہا ہے، پڑھیں کیسے؟ تو میں اس کے لیے اللہ کے ایک دوست کی ہی مثال تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ محبوب الہی جب دلی پہنچے ہیں تو کھانے کو نہیں تھا، آپ اور آپ کی والدہ ہیں، آپ سمجھ رہے نا؟ جس دن گھر میں کھانا بن جائے سمجھو بہت بڑی بات ہوتی ہے، اللہ اللہ، وگرنہ فاقے کرتے ہیں۔ لیکن تعلیم حاصل کرنے میں کسی قسم کی محبوب الہی نے کوئی کمی، کوئی کوتاہی نہیں کی، اور حالات تو یہ تھے کہ مکان تک نہیں تھا آپ کے پاس، کرائے کے مکان۔ تو حضرت امیر خسرو کے ایک دوست کا مکان تھا، حضرت امیر خسرو نے اپنے دوست سے کہہ کر محبوب الہی کو جب مکان ان کے پاس نہیں تھا تو دلوا دیا۔ حضرت امیر خسرو کہیں سفر میں گئے ہوئے تھے، اس دوست کا دماغ سنکا اور فوراً الٹیمیٹم دے دیا محبوب الہی کو، فوراً میرا مکان خالی کرو، فوراً میرا مکان خالی کرو۔ اب کہاں جائیں اچانک؟ تو محبوب الہی مکان خالی کرتے ہیں، اور جو غوث پور کہلاتا ہے وہیں پر ایک چھوٹی سی مسجد ہوتی تھی، اسی مسجد میں وہاں پہنچے تو سامان کیا لے کے گئے معلوم ہے؟ صرف کتابیں۔ اللہ سبحان اللہ، کیا لے کے گئے؟ صرف کتابیں۔ یہی لے جا سکتے تھے، اکیلے تھے، کیسے لے جاتے؟ تو وہی جو سامان اپنے سر پر ڈال سکتے تھے وہی، اور اس سامانوں میں کیا تھا؟ کتابیں۔ یہ ہے علم دوست۔ اور پھر اس چیز نے اس مقام پہ کہاں پہنچایا محبوب الہی کو، جو ایک زمانے میں فاقہ کر رہے تھے، اور ایک وقت ایسا آیا جب رب نے نوازا تو کیا ہوا؟ دلی میں قحط پڑا، پوری دلی بھوکی تھی، محبوب الہی ہر گھر کو کھانا دے رہے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر گھر کو کھانا دے رہے تھے۔ معلوم ہے ایک وقت میں 80 من نمک استعمال ہوتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سوچئے 80 من نمک تو کھانا کتنا ہوتا تھا۔ شہنشاہ وقت نے ہاتھ اٹھا دیا، یہ ہمارے بس کا نہیں، ہمارا خزانہ خالی ہو جائے گا اگر ہم یہ کام کریں گے۔ لیکن محبوب الہی کو دیکھو، لنگر چل رہا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، لوگ اس کو کرامت کہتے ہیں، پر میں نے تو کہیں نہیں پڑھا کہ جب لنگر چلوا رہے تھے محبوب الہی تو مسلح کے نیچے سے پیسہ نکال کے دے رہے تھے، واہ واہ واہ، کہیں نہیں پڑھا۔ یہ کرامت نہیں، یہ محبوب الہی کی تربیت ہے سبحان کہ اپنے مریدوں کو انہوں نے ایسی تربیت دی تھی کہ ہر مرید اپنے پیر کی بات پر کھڑا ہوا تھا۔ تو محبوب الہی نے کیا فرمایا تھا کہ جب تم اپنے پیر سے ملو تو خالی ہاتھ مت ملو۔ سبحان اللہ سبحان کیا اللہ، فرمایا تھا محبوب الہی نے؟ خالی ہاتھ مت کہ اپنے پیر سے جب ملو تو خالی ہاتھ مت ملو۔ جب یہ قحط کا وقت آیا تو جب مریدین پیر سے ملنے آتے تو کوئی خالی ہاتھ نہیں آتا، کوئی 2 بوری اناج، کوئی 4 بوری اناج، جس سے جو ہوتا تھا وہ خانقاہ
الہی خرچ کرتے سبحان اللہ سبحان اللہ 80 من نمک تک پہنچ گیا۔ اللہ اللہ برادران ملت اسلامیہ، جب ایک شہر کی قحط کو سارے لوگوں نے مل کر دور کر لیا تو ایک مدرسے کی ضرورت کو ہم سب مل کر واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ضرورت کو ہم سب مل کر پورا نہیں کر سکتے، انشاءاللہ کر سکتے۔ کیونکہ تم بھی بزرگوں سے وابستہ ہو، تمہیں بھی ولیوں سے محبت ہے، اور یہ مدرسہ بھی ولیوں کے فیضان سے چلنے والا بے شک بے شک تو برادران ملت اسلامیہ، ولی ہو آگے بڑھو، رک مت جاؤ، جی جی کھیتی بھی کرو، نماز بھی پڑھو، روزہ بھی رکھو۔ ابھی دیکھو مقدس مہینہ آ رہا ہے رمضان کا، رمضان کا مقدس مہینہ آ رہا ہے۔ ایک بات جان لو، آج کے دن میں تو سائنس بھی یہ کہہ رہی ہے، سائنس نے بھی تسلیم کر لیا کہ اگر کسی کو بہتر صحت چاہیے، کوئی چاہتا ہے کہ وہ اس کا جسم بیماریوں سے بچا رہے، تو اسے چاہیے کہ کم سے کم سال میں 1 مہینہ بھوکا رہے۔ واہ 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 آج ڈاکٹرز بھی اس بات کو کہنے کے لیے مجبور ہو گئے۔ یہ نظام تو ہمارے نبی نے ہمیں بہت پہلے دے دیا ہے نا۔ 1 مہینے کا روزے کا مطلب پوری باڈی کی اوور ہالنگ ہو رہی ہے، واہ 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 جتنی بھی کمیاں ہیں جسم کی وہ ساری کے ساری رمضان میں، لیکن کسر نہیں پوری کرنی ہے، روزے کو روزے کی طرح رکھو۔ اب ایسا نہیں ہے کہ سحری کا ٹائم 1 منٹ بچا ہے کبھی منہ میں نوالا ہے، اور جیسے ہی افطار کا وقت ہوا تو سحری تک لگاتار چالو ہے۔ جو دماغ میں آپ دن بھر بھوکے رہے تو رات بھر ٹھوس لیں، کھانے کا تو نہیں ہے، کھانے کا یہ طریقہ تو ہوتا نہیں، کھانے کو کھانے کی طرح کھایا جاتا ہے۔ یہ جو ہمارا طریقہ ہے، ہم کھاتے نہیں، ٹھوستے ہیں۔ جی جی کہ پورا دن بھوکے رہے تو لاؤ ٹھوس لو، تو فائدہ کیا ہوا؟ پھر فائدہ کیا ہوا؟ رات میں پہلے سوتے تھے، اب رمضان میں رات بھر جاگ کے، فائدہ کیا ہوا؟ تو روٹین وہی ہوا۔ تو رمضان کے روزوں کو روزے کی طرح رکھو، سمجھ گئے نا؟ وحشی مت بن جاؤ، ٹھوسنا شروع مت کرو، کھانا شروع کرو، افطار کرو، کھانا کھاؤ، تراویح پڑھو۔ زیادہ کھا لو گے تو تراویح پڑھنے میں آلس آئے گی، جی جی تو بہتر یہ ہے یا تو افطار کے ٹائم ہی کھانا کھا لو، اور نہیں تو افطار کر کے تراویح پڑھنے کے بعد کھانا کھاؤ، تاکہ تراویح پڑھنے میں آلس نہ ہو۔ تراویح نہیں چھوٹنی چاہیے، تراویح چھوٹنی نہیں چاہیے۔ رمضان کا یہ برکت والا مہینہ، جس نے جتنا چاہو لے لو اپنے رب سے رحمتیں، لے لو اپنے رب سے نعمتیں۔ اللہ رب العزت تو نعمتیں بانٹ رہا ہوتا ہے، لے لو۔ رمضان رب کا مہینہ ہے، جتنا چاہو مجھ سے لے لو۔ صحت، دولت، عزت، شہرت، ہر چیز تمہیں ملے گی۔ اس مہینے کا خیر مقدم کرو، خوش ہو کے یہ کہہ کر رمضان کا ذکر، ارے یار رمضان آ رہا، خوش ہو کر اس مہینے کا خیر مقدم کرو۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ جو ولی ہیں انہیں کیوں خوف نہیں، کیوں غم نہیں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کو اپنا دوست بنا لیا ہے، اور جو اللہ کو اپنا دوست بنا لیتا ہے پھر اسے غم کیسے ہوگا، اسے خوف کیسے ہوگا؟ ارے ابھی آپ دیکھو، میں مثال دوں، اگر آپ کا یہاں یہ مراد آباد کا ڈی ایم اگر آپ کا دوست ہو جائے، اگر آپ کا دوست بن جائے، آپ کا ڈی ایم یا یہاں کا ایس پی آپ کا دوست بن جائے، تو بتائیے پھر بنداس گھومو گے نا؟ اے یار کوئی کھانے والا کیا کر لے گا؟ بولو، بنداس گھومو گے نا؟ کوئی خوف ہوگا؟ جبکہ آپ کو پتا نہیں کہ ہر معاملے میں وہ بچا لے گا، لیکن صرف اسی بنیاد پر اتنا آپ بنداس ہو گئے کہ میرا دوست ڈی ایم ہے، کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ذرا سوچو، جس کا دوست اللہ ہو، نہیں یہ تو حقیر ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ تو اپنے اختیار کے مطابق مدد کرے گا، جتنی اس کو طاقت ہے اتنی ہی مدد کرے گا، لیکن ہمارا رب، اس کا تو اختیار لامتناہی ہے،
جیسے چاہے جس طرح سے چاہے وہ مدد کر دے۔ بے شک بے شک بے شک دوست اس کو بناؤ نا جس سے بے خوف ہو جاؤ، جس کی وجہ سے تم بے خوف ہو جاؤ۔ اسے پھر غم کس بات کا؟ غم تو تب ہوگا نا جب آپ کو یہ دماغ میں ہو جائے ملے گا کہ نہیں ملے گا، یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ارے جب اس کو دوست بنا لیا ہے تو کمی بھی کسی چیز کی نہیں ہو بے سکتی، شک بے شک کسی چیز کی کمی نہیں ہو سکتی۔ دیکھو میرا مخدوم سلطان تھا، سبحان اللہ سبحان بادشاہ، شہنشاہ، 15 سال حکومت کی اور اچانک ٹھوکر مار دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماں سے کہا ماں میں برسوں سے آپ سے کہہ رہا تھا اب وقت آ گیا ہے کہ میں سلطنت کو چھوڑ دوں۔ سبحان اللہ ماں کو بھی پتا تھا کہ سلطنت کو ایک دن ان کو چھوڑنا ہی ہے، چھوڑ دیا۔ ماں نے خواہش ظاہر کی کہ بیٹے تم ایک فوج جو ہے ہماری لے کے جاؤ، مجھے لگے کہ میرا بچہ محاذ پر گیا۔ واہ واہ تو ایک حد تک سرحد تک فوج کے ساتھ آئے، پوری فوج ودا کرنے کے لیے آئی مخدوم پاک۔ پھر وہاں سے ساری فوج واپس چلی گئی، 2 خادم اور آپ یعنی 3 لوگ گھوڑے پر سوار ہو کے چلے۔ راستے میں ایک جگہ پر مخدوم پاک آرام کرنے کے لیے رکے تو خادموں کو لٹال دیا کہ تم لوگ آرام کر لو پھر آگے چلیں گے۔ تو وہاں بیٹھے ہوئے مخدوم پاک نے سوچا جب میں راہ خدا میں نکلا ہوں تو ان خادموں کی مجھے کیا ضرورت ہے؟ واہ 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 سبحان اللہ سبحان ان اللہ خادموں کی مجھے کیا ضرورت اور اس گھوڑے کی مجھے کیا ضرورت؟ واہ واہ تو اپنا گھوڑا اور خادم کو وہیں چھوڑا اور چل پڑے۔ اکیلے چلتے سبحان کہاں اللہ چلے جس راہ پر پہلے کبھی چلے نہیں تھے۔ ہائے 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 وہ یہ بھی نہیں جان رہے ہندوستان کو کبھی دیکھا ہی نہیں، اور ہندوستان میں ہی کہاں بنگال، سفر کہاں کا کیا؟ بنگال کا۔ آج آپ سے کہوں پنڈوا چلے جاؤ تو آپ 10 لوگوں سے پوچھو گے، آپ کے پیر و مرشد پنڈوا میں تھے، ہے نا؟ تو بنگال کا سفر کہاں سے کر لیا؟ سمنان سے، سبحان جہاں اللہ کبھی سبحان چلے اللہ نہیں، لگاتار 2 سال تک۔ آج کے جیسا سفر، آج تو گاڑیاں ہیں، آج تو ہر طرح کی آسانیاں موجود ہیں، سمجھ گئے نا؟ لیکن اس زمانے میں تو راستے کا خطرہ، رینگنے والوں کا خطرہ، چیر پھاڑ کر کھا جانے والوں کا خطرہ، اور سب سے بڑا خطرہ تو 2 ٹانگ والوں کا۔ جی 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 اس سے بڑا کوئی خطرہ ہے ہی نہیں دنیا میں۔ یہ خود اپنے آپ میں یہ 2 ٹانگ والے سب سے بڑے خطرہ ہیں۔ اللہ 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 آپ سمجھ رہے نا؟ جو کبھی ڈاکو کی شکل میں، کہیں بے روپیے کی شکل میں، کہیں کسی شکل میں، ان کا کوئی بھروسہ؟ تو ہر طرح کا خطرہ، اور اکیلے باپیادہ پیدل چلتے ہوئے بنگال پہنچے، پنڈوا چلے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ ہی انہیں غم، کیونکہ ان کا یقین ہے کہ میں اپنے محل میں تھا تب بھی میرا رب میرا محافظ تھا، آج میں اکیلا ہوں، جنگلوں کا سفر ہے پر بھی میرا رب ہی محافظ ہے۔ بے شک محافظ بدلا نہیں، محافظ وہی ہے، ہم سب کا محافظ وہی ہے رب، وہی ہم سب کا۔ بس یقین کی ضرورت ہے۔ جس دن ہمارے دل میں یہ پیدا ہو گیا کہ اللہ ہی ہمارا محافظ ہے تو خوف دل سے نکل جائے گا۔ چاہے میں اپنے گھر میں رہوں تو بھی وہی حفاظت کرنے والا ہے، اور خواہ میں سمندر کے سینے پر کھڑا ہوں تو بھی وہی حفاظت کرنے والا ہے، اور جنگل میں کھڑا ہوں تو بھی وہی حفاظت کرنے والا ہے۔ میرا اللہ کی مرضی سے کوئی نقصان ہمیں نہیں پہنچا سکتا۔ تو برادران ملت اسلامیہ، تخت کو ٹھوکر مار دیا، نہ وہ خوف ہوا، سفر کا کوئی خوف، نہ ہی چھوٹنے کا کوئی غم ہے۔ اور آج وہی مخدوم سمنان، جی جی وہ تو ایک سمنان ایک محدود دائرے کی سلطنت تھی، آج رب نے انہیں اس سلطنت کا سلطان بنا دیا۔ کہتے ہیں وہ بہت اچھی بات کسی شاعر نے کہی کہ یوں کیا نام ہے، سمنا کا تخت چھوڑ کر غوث الورا ہوئے، یوں در کے سلطنت میں سلطان بنا دیا۔ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شان مخدوم پاک جو در کے سلطنت میں سلطان بنا دیا۔ تو برادران ملت اسلامیہ، یہ تو چلنے والے لوگ ہیں جنہوں نے اس راہ پر اختیار کیا، رکے نہیں،
چلتے گئے، اور یہ ہماری فطرت میں ہے کہ ہم رکتے نہیں، ہماری فطرت میں ہمیں آگے سے آگے بڑھنے کا یہ فطری طور پر جذبہ اللہ نے دیا۔ ہم رکتے نہیں ہیں، کیونکہ دیکھو پیدا ہوتے ہیں 1 فٹ کے، رکے کیا؟ واہ واہ واہ، رکے کیا؟ نہیں رکے نا۔ اگر رک گئے ہوتے تو کیا کہلاتے؟ ہاں گٹو آ گٹو، غائب ہو جاتا نا، غائب ہو جاتا نا۔ بابا بھی اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دیکھو تم کیسے رک گئے، غائب ہے نا۔ یہی غائب بدلو بن کر ہمارے جی 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 جی، آپ کون پیدا کر رہا ہے، آپ کون پیدا کر رہا ہے؟ تو برادران ملت اسلامیہ، ارے یہ تو وہ لوگ ہیں جو چلے ہیں، ہمیں جنہوں نے ان کی نقل کر لی ہے، چلے نہیں ہیں، ہمیں جنہوں نے ان کی نقل کر لی وہ بھی بلند مرتبے پر، بے شک بے شک بے شک، ان کو بھی عزت مل گئی۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت اورنگزیب کا دور تھا، ایک بہروپیہ ان کی تخت سلطنت میں بڑا مشہور تھا، وہ کوئی بھی بھیس بنا لیتا تھا، کوئی بھی بھیس۔ ایک بار کیا ہوا کہ اورنگزیب اپنے محل میں تھے، اچانک شور اٹھا، شیر آیا شیر آیا شیر آیا شیر آیا، ایک دم سے شور مچا، ایک بھگدڑ مچ گئی۔ اب جب سب بھگدڑ مچی، شیر آیا تو شور کو سن کر عالمگیر بھی باہر آئے، بالکنی میں کھڑے ہوئے اور دیکھا تو شیر کو جو دیکھا جو دوڑ رہا تھا، کہے کہ کوئی شیر نہیں ہے، یہ وہی بہروپیہ ہے جس کی شہرت ہے، شیر کا بھیس بنا کے آ گیا۔ بہروپیے نے جب سنا تو اپنی کھال اتاری، اس نے اورنگزیب کی طرف دیکھا، مسکرایا اور چلا گیا۔ جی جی، وقت گزرا، حالات بدلے، ایک جنگی ماحول تھا، اورنگزیب بہت پریشان تھے کہ یار اس جنگ کا ماحول کا کیا حل نکالوں، کیسے اس جنگی معاملے سے نپٹارا کروں، انہیں کوئی حل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ سارے مشیر کار مشورہ دے رہے، لیکن اورنگزیب کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے مشورہ۔ تو کسی نے ایک مشورہ دیا کہ یہیں سے قریب ایک جنگل میں ایک فقیر ہے جو ہر وقت عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتے ہیں، تو ایسا کریے کیوں نہ ان سے ہی مشورہ لیا جائے، اللہ کے ولی ہیں، کوئی بہتر مشورہ دے دیں گے۔ تو اورنگزیب نے کہا ٹھیک ہے، جاؤ ان سے درخواست کرو کہ سلطان وقت آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اجازت ہو تو میں حاضر ہو جاؤں۔ تو لوگ گئے ان کے پاس، تو ایک چھوٹی سی کٹیا وہ بیٹھے اللہ کی صدائیں بلند کر رہے تھے۔ وہاں جا کر پیغام دیا اورنگزیب کا کہ شہنشاہ وقت اورنگزیب آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، کچھ مسئلہ ہے جس کا حل آپ سے چاہتا ہے، تو کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ وہ آ کے مل لے؟ کہا بالکل آ سکتا ہے، لیکن اکیلے آئے، وہی اپنے لاہ و لشکر کے ساتھ نہیں آئے، آئے تو اکیلے آئے، واپس آئے۔ اس نے کہا کہ حضرت انہوں نے اجازت تو دے دی اے بادشاہ، لیکن ایک شرط لگائی گا۔ وہ کیا؟ کہا اکیلے آئے، لاہ و لشکر کے ساتھ نہیں آئے۔ کہا ٹھیک ہے، میں اکیلا جاؤں گا۔ تو جنگل کے باہر ہی ساری لاہ و لشکر کو چھوڑ دیا۔ اب اورنگزیب اندر جنگل میں داخل ہوا اکیلا، تو جیسے جیسے اندر بڑھتا گیا دور سے آواز آتی رہی، الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ جیسے جیسے قریب جاتا گیا تو آواز اور بلند ہوتی گئی، اور جیسے جیسے آواز بلند ہوتی گئی اورنگزیب عقیدت اور محبت سے جھکتا چلا گیا۔ آخر کار وہ جھوپڑی آ گئی جہاں وہ بزرگ بیٹھے ہوئے الا اللہ کی صدائیں بلند کر رہے تھے۔ جب وہاں تک اورنگزیب پہنچا اتنا جھک چکا تھا کہ سیدھا قدموں میں تو وہ بزرگ صفت آدمی جو آنکھ بند کر کے الا اللہ کی صدائیں بلند کر رہا تھا، اس نے آنکھیں کھولی، اورنگزیب کو دیکھا، مسکرایا اور مسکرا کے کہا ایک بہروپیے کے قدم میں شہنشاہ وقت، ایک بہروپیے کے قدموں میں شہنشاہ وقت۔ یہ وہی بہروپیہ تھا جو شیر کی کھال پہن کے آیا تھا، اورنگزیب نے پہچان لیا
اب جب اس نے بھیس بنایا تو اورنگزیب بھی دھوکہ کھا گیا، قدموں میں پڑا، ایک دم سے چھکا کھا کے اٹھا اورنگزیب، کہا اے بہروپیے میں تجھ سے ناراض نہیں، میں تجھ سے خوش ہوں، واقعی تو اپنے فن میں اپتا ہے، میں تجھے پہچان نہیں سکا، میں تجھے انعام دینا چاہتا ہوں، بتا کیا انعام چاہتا ہے؟ اگر تو کسی جگہ کا حاکم بننا چاہتا ہے تو زمین کا میں ایک ٹکڑا دے دوں جس پر تو جا کر حکومت کرے، اگر تجھے دولت چاہیے تو اپنے خزانے سے جتنی چاہے تو میں تجھے دولت دے سکتا ہوں۔ وہ سنتا رہا اور اورنگزیب کہتا رہا میں تجھے یہ دے دوں، میں تجھے یہ دے دوں، میں تجھے یہ دے دوں۔ برادران ملت اسلامیہ، وہ بہروپیہ مسکراتا رہا، اورنگزیب کو دیکھتا رہا۔ جب اورنگزیب دے دوں کی صدائیں بند ہوئی ان کی تو مسکرا کے کہتا ہے اے شہنشاہ وقت، مجھے کچھ نہیں چاہیے، اب مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں چلا ان کے راستے پر کہ جن کے راستے کی نقل میں نے کر لی تو رب تبارک و تعالیٰ نے میرے قدموں میں شہنشاہ وقت کو ڈال دیا ہے۔ اب مجھے کسی دولت کی ضرورت نہیں، میں اس راہ پہ چلوں گا جس راہ پر چلنے والوں کی میں نے نقل کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، فیضان مختوم اشرف حضور اشرف ملت، یہ ولی، ارے خود چلو گے تو کیا کیا مقام مل جائے گا، ارے یہ وہ گروہ ہے جن کی نقل کر لینے سے بھی شہنشاہ وقت قدموں میں آ جاتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، اسی سے آپ دور جا رہے ہو۔ اے بندگان خدا، اے اللہ کے پیارے حبیب کے امتیوں، پیارے پیارے امتیوں، اپنے آپ کو حقیقت سے دور مت کرو، حقیقت زندگی اختیار کرو، نبی کی اور رب کی اپنی محبت اپنے دلوں میں پیدا کرو اور اسی راہ پر چلو جو سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم کو اختیار کرو اور اس خوشخبری کا حصہ بن جاؤ کہ اللہ رب العزت نے تمہیں بے خوف اور بے غم زندگی ملے گی اگر تم نے اللہ کے راستے کو اختیار کر لیا۔ یعنی ضرورت کو ضرورت کی جگہ رکھو اور حقیقت کو حقیقت کی جگہ، علامت کو حقیقت بنانے کی کوشش مت کرو۔ اگر علامت کو حقیقت بناؤ گے تو پریشان حال رہو گے، علامت کو علامت رہنے دو، حقیقت کو حقیقت رہنے دو۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور روئے زمین کے تمام اولیاء کرام کی محبت ہمارے دل میں ہو اور ہمیں بھی اس کی توفیق دے کہ ہم انہی کے پد چنوں پر چلنے کی ہم کوشش کریں اور انہی کے ساتھ انہی کے قدموں سے قدم ملا کر اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ ہم سب کی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔